السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو افریقی لقلق کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ افریقہ کا ایک مردہ خور جانور ہے۔ اس کی شکل کی وجہ سے اس سے کئی کہانیاں منسوب ہیں۔ یہ وسطی و شمالی افریقہ میں پایا جاتا ہے، جہاں اس کو موت کا فرشتہ نامی پرندہ بھی کہتے ہیں۔ یہ پرندہ 9 کلو گرام وزنی جبکہ 5 فٹ لمبا ہوتا ہے۔ افریقی لقلق 12 فٹ پروں کا پھیلاؤ رکھتا ہے، جو کہ چند ماہر حیوانات کے نزدیک دنیا کے کسی بھی پرندے کے پروں کے پھیلاؤ سے زیادہ ہے۔ افریقی لقلق ایک غسیلا پرندہ ہے اور اس کو دنیا کے بدصورت ترین پرندوں میں بھی شمار کیا جاتا ہے۔ برطانیہ، جرمنی اور آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والے سائنسدانوں نے شمالی گنجے لقلق پرندے کا جائزہ لیا اور اس بات کا پتہ چلایا کہ کیسے یہ پرندہ دوسرے بڑے پرندوں کی طرح انگریزی کے حرف وی کی شکل میں اڑتا ہے۔ انہیں اس بات کا پتہ چلا کہ پرندے اس طرح سب سے آگے اڑنے والے پرندے جس کی زیادہ طاقت لگتی ہے اس کی جگہ لینے کے لیے باری باری آگے آتے ہیں۔ وی شکل میں اڑنے کی وجہ سے پرندے اپنے سے آگے اڑنے والے پرندوں کے پروں سے ملنے والی اٹھان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تحقیق کے نتائج نیشنل اکیڈمی آف سائنس نے شائع کی تحقیق کی قیادت پروفیسر برنارڈو کلک نے کی، جن کا تعلق آکسفورڈ یونیورسٹی کے حیاتیات کے شعبے سے ہے۔ پروفیسر نے کہا کہ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ پرندے کیسے اکٹھے مل کر کام کرتے ہیں اور ہجرت کرنے کی بھاری قیمت کیسے چکاتے ہیں۔ یہ پرندے آسٹریلیا سے اٹلی جاتے ہیں، جو 1500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور انہوں نے بتایا کہ ان میں ہلاکتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، جن میں 30% بچے زندہ نہیں رہ پاتے اور پہلی ہجرت سے زندہ نہیں بچ پاتے۔ محقق جھنڈ میں ہر ایک پرندے کا پتہ چلانے میں کامیاب ہوئے، جو آسٹریلیا میں ایک وائلڈ ٹیم کی مدد سے بنایا گیا تھا، جس نے اس پرندے کی پرورش کی اور انہیں تربیت دی کہ وہ ایک نہایت ہلکے پھلکے طیارے کے پیچھے پیچھے اڑتے ہوئے ہجرت کر سکیں۔ غیر معمولی منصوبے کا مقصد شمالی اس گنجے لقلق پرندے کو یورپ واپس لانا تھا، جن کے شکار کے نتیجے میں بالکل صفایا کر دیا گیا تھا، اور یہ ٹیم ان پرندوں کو دوبارہ تربیت دے رہی ہے تاکہ وہ ایک ایسے راستے پر ہجرت کروا سکے جو متروک ہو چکا ہے۔ سائنسدانوں نے ہر پرندے پر GPS ٹریکر لگایا تھا، جو ان پرندوں کی معین جگہ کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ اس سے حاصل شدہ ڈیٹا سے تجزیہ کیا گیا کہ پرندوں کی جگہ کیسے تبدیل ہوتی ہے، اور یہ ظاہر کرتی ہے کہ پرندے جوڑوں کی شکل میں کام کرتے ہیں اور بار بار آگے اور پیچھے ہو کر اپنی جگہ بدلتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر وولکل نے بتایا کہ ہم نے دیکھا کہ ان جوڑوں میں دونوں پرندوں کے درمیان ایک واضح تعلق تھا۔ جتنا وقت وہ آگے اڑتے ہوئے اور پیچھے اڑتے ہوئے گزارتے تھے، رپورٹ کے مطابق جو پرندہ جتنی دیر کے لیے آگے اڑتا تھا تو اتنی ہی دیر کے لیے وہ پیچھے رہ کر بھی اڑتا ہے، تو باری باری آگے پیچھے اڑتے ہیں۔ محققین کو اندازہ تھا کہ پرندے تعاون کرتے ہوں گے، مگر اس طریقے سے اندازہ نہیں تھا، اور ڈاکٹر وولکل نے بتایا کہ یہ بہت اہم ہے کیونکہ ہجرت پرندوں کے لیے بہت محنت کا کام ہوتا ہے، اور توانائی کے استعمال میں کمی سے وہ اپنے بچاؤ کے امکانات کو بڑھا سکتے ہیں۔ انہیں جھنڈ کے سارے پرندوں کے ساتھ مل کر اڑنے کی ضرورت نہیں، بس صرف ایک پرندے کے ساتھ اپنی پرواز کو ملانا ہوتا ہے، اور یہ بہت سادہ اور سمجھداری کا کام ہے۔ ڈاکٹر وولکل کا کہنا ہے ایسا معاملہ کئی دوسرے ہجرت کرنے والے پرندوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور دیکھا بھی گیا ہے۔ ناظرین، سن 2002 میں اس پرندے کی افزائش کی جگہ تدمر کے قریب ملی تھی، جہاں پر 4 پرندے موجود تھے۔ اس جگہ پر موجود پنجروں میں بند 3 پرندے اس وقت بے یار و مددگار رہ گئے جب دولت اسلامیہ کی پیش قدمی پر وہاں معمور محافظ باغ کھڑے ہوئے۔ اس وقت سے اب تک ان 3 پرندوں کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں۔ تدمر کے حکام نے اعلان کیا کہ چوتھے پرندے کے بارے میں اطلاع دینے والوں کو $1000 انعام دیا جائے گا۔ لبنان میں قائم سوسائٹی آف نیچر نے اطلاع دی اور بتایا کہ مادہ پرندے کی تلاش بہت اہم ہے۔
جس کا نام زینوبیا رکھا گیا ہے۔ صرف زینوبیا ہی کو موسم سرما گزارنے کے لیے ایتھیوپیا کا راستہ معلوم ہے اور اس کے بغیر باقی 3 پرندوں کو آزاد نہیں کیا جا سکتا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر زینوبیا کے بغیر 3 پرندوں کو آزاد کیا گیا تو وہ شام کے ویرانوں میں کھو جائیں گے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اس لق لق پرندے کے متعلق۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو اور معلومات میں اضافہ ہوا ہو، آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔